ذیقعد کے مہینے میں کسی بھی دن یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ذیقعد کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ذیقعد کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی ہی دو صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ اس کی چھت پر دیوار کھڑی کر رہی ہے۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ذیقعد کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہو تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے، وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھیں۔ ہماری زندگی میں بھی جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی عمل میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشترکہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ذیقعد کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ لیکن ذیقعد کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ اپنی پوری زندگی میں دو ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو ناظرین، جان لیجئے، اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز بھی ہے۔ یہ دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو ناظرین، یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں بھی سکون ہو، اور اس کو برکت ہو، اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ تو ناظرین، یاد رکھیے گا، جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سمجھ جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، رستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپے یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جو انسان کے وہم و گمان تک بھی نہیں ہوتی۔
ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر ذی-القعدہ کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ صرف پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ذی-القعدہ کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذی-القعدہ کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلے صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ ناظرین، یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ذی-القعدہ کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفت میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور اور رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کے دوسرے بندوں کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل طاقت اور عزت بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ذی-القعدہ کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں بھی دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت بھی آئے اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بھی بڑھتی ہے، وہاں برکتیں بھی آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ذی-القعدہ کے مہینے میں یہ عہد کیجیے، آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف اور صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے ذی-القعدہ کے اس مہینے میں سب سے پہلے صدقہ یہی کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ذی-القعدہ کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ذی-القعدہ کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ذی-القعدہ کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ذی-القعدہ کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیز دینے کا نام نہیں بلکہ صدقہ کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جس سے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا، محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں۔ ذی-القعدہ کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ذی-القعدہ کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مالی خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس
اور جذبات کے ساتھ تعلق کا یعنی صبر کرنا، یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ ناظرین، اس طرح یہ دو اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتی ہیں۔ ذی القعدہ میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اسی لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور یہی عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، نعوذ باللہ گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا، اور یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف کے وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ذی القعدہ کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ذی القعدہ کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ذی القعدہ کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے اور یہی وہ رستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ذی القعدہ کا مہینہ عبادت اور اثار کا مہینہ ہے۔ یہ حج کے ایام کی شروعات کا پیشی خیمہ بھی ہے۔ اگر ہم آج صبر اور معافی کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو نیکیوں کے بڑے موسموں کی برکت سے کیسے فیض یاب ہوں گے؟ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کتنے ہی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے۔ ان کی خاموشی کو سمجھنا اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا بھی ذی القعدہ کا خاص صدقہ ہے۔ ناظرین، اپنے اخلاق کو ایسے بنائیں کہ لوگ آپ کی موجودگی میں سکون محسوس کریں۔ آپ کی مسکراہٹ، آپ کا اچھا بول اور کسی پریشان حال کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ سب وہ موتی ہیں جو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں بلکہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ ان عملی صدقات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں تاکہ جب کل قیامت دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ صدقات آپ کے حق میں گواہی دے اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری زندگی میں خوشحالیاں عطا فرما۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ کی نسلوں کو نیک بنائے اور آپ کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حقیقت کا یہ پیغام عام کریں تاکہ دوسرے بھی ان برکتوں میں شامل ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔